دل نہ کسی کا کبھی دکھا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کو بتانے جا رہے ہیں باپردہ عورت کے بارے میں کہ ایک گاؤں میں باپردہ عورت رہا کرتی تھی اور اس کا یہ خیال تھا کہ میں اس شخص سے شادی کروں جو ہمیں ہمیشہ باپردہ رکھے، ہمیشہ باپردہ میں رکھے، بے پردہ کر کے نہ رکھے. اس شرط پر ایک آدمی تیار ہو گیا اور خیر دونوں کی شادی ہو گئی. اسی طرح وقت گزرتا گیا. پھر اور اس کا جو شوہر تھا وہ کھیتی باڑی کا کام کرتا تھا، کھیت میں کام کرتا تھا. تو وہ شوہر جب کھانا کھانے کے لیے گھر آتے تھے تو شوہر نے اپنی بیوی سے کہا کہ اے میری بیوی، جب میں کھانا کھانے کے لیے گھر آتے ہیں تو ہمارا وقت ضائع ہو جاتا ہے، لہٰذا تم میرا کھانا لے کر کھیت میں آ جایا کیجیے. تو بیوی اپنے شوہر کی اس بات پر راضی ہو گئی اور وہ کھانا لے کر اسے کھیت میں پہنچا دیا کرتی تھی اور پھر واپس چلی آ جاتی تھی. تو پھر اسی طرح وقت گزرتا گیا. پھر کچھ دنوں کے بعد ایک بیٹا پیدا ہوا. جب اس وقت عورت کو یہ پہلا بیٹا پیدا ہوا تو عورت اس وقت پورے پردے میں تھی، مکمل باپردے میں رہا کرتی تھی. تو پھر شوہر نے اپنی بیوی سے کہا کہ اے میری بیوی، اب تو وقت گزارنا بہت مشکل ہو گیا ہے، اب تو ہمیں بھاری پڑے گا، وقت گزارنے میں مشکل ہوگا، اس لیے تم بھی میرے ساتھ کھیت میں ہاتھ بٹا دیا کیجیے اور ہمارے ساتھ کھیت میں کام کیجیے. تو بیوی اپنے شوہر کی اس بات پر راضی ہو گئی اور وہ بھی اپنے شوہر کے ساتھ جاتی تھی اور کھیت میں کام کرتی تھی. تو اس کے بعد پھر کچھ دن گزرا. پھر اس کے بعد دوسرا بیٹا پیدا ہوا. جب دوسرا بیٹا پیدا ہوا تو عورت اس وقت آدھے پردے پر آ گئی تھی، اس کا آدھا پردہ ختم ہو گیا تھا اور بیوی اس وقت آدھے پردے پہ رہتی تھی. جب دوسرا بیٹا جو پیدا ہوا اس وقت بیوی آدھے پردے پہ تھی. پھر اسی طرح وقت گزرتا گیا. جب تیسرا بیٹا جب پیدا ہوا تو بیوی بالکل بے پردہ ہو گئی تھی، بالکل پردے سے باہر آ گئی تھی، بالکل پردے سے ختم ہو گئی تھی. تو اسی طرح ایک دن میاں بیوی دونوں گھر میں بیٹھے ہوئے تھے اور شوہر خوب ہنس رہے تھے اور بیوی نے پوچھا، اے میرے شوہر، اے میرے سر کے تاج، تم کیوں ہنس رہے ہو؟ تم کیوں کھلکھلا کر خوب ہنس رہے ہو؟ تو شوہر نے کہا، اے میری بیوی، تم بہت پردہ کرتی تھی، کہاں گیا تمہارا پردہ؟ آج پردہ میں بھی نہیں ہے، تب بھی وقت گزر رہا ہے بہت اچھے سے. تو بیوی نے کہا کہ اے میرے شوہر، تمہیں پردہ کے بارے میں نہیں معلوم ہے؟ پردہ تم جاؤ. بیوی نے کہا اپنے شوہر سے کہ تم ایک کمرے میں جا کر چھپ جاؤ اور میں تمہیں بتا دیتی ہوں کہ پردہ کیا ہے. پھر بیوی ایک کمرے میں گئی اور اپنے بال کو بکھیر کر خوب رونے لگی اور ناٹک کرنے لگی. تو بڑا بیٹا آیا اور وہ کہا کہ اے ماں، تم کیوں رو رہی ہو؟ تو ماں نے کہا اپنے بڑے بیٹے سے کہ اے میرے بیٹے، تمہارے ابو نے، تمہارے والد صاحب نے مجھے مارا ہے، مجھے پیٹا ہے، اس لیے میں رو رہی ہوں. تو بڑے بیٹے نے اپنے ماں کو نصیحت کی کہ اے میرے ماں، تجھے جو ابو نے مارا وہ تم سے محبت بھی کرتے ہیں اور تمہارا خیال بھی کرتے ہیں. ابو نے مارا تو کیا ہوا؟ ابو والد صاحب ہی نے تو پیٹے ہیں، وہ تو تمہارے شوہر ہے. تو پھر اس کے بعد بڑا بیٹا سمجھا کر چلا گیا. پھر ماں اسی طرح ڈرامہ کرنے لگی اور پھر دوبارہ رونے لگی. پھر دوسرا بیٹا آیا اور انہوں نے کہا کہ اے میری ماں، تم کیوں رو رہی ہو؟ تو ماں نے کہا اپنے بیٹے سے کہ اے میرے بیٹے، تمہارے ابو نے مجھے مارا ہے، پیٹا ہے، اس لیے میں رو رہی ہوں. تو بیٹا غصہ ہو گیا اور گالی بکنے لگا. پھر اس کے بعد ماں کو سمجھا کر چلا گیا. پھر اس کے بعد تیسرا بیٹا آیا. پھر ماں کو کہا کہ پھر ماں اسی طرح رونے لگی. تو پھر ماں سے پوچھا بیٹے نے کہ اے ماں، تم کیوں رو رہی ہو؟ تو ماں نے کہا کہ اے میرے بیٹے، تمہارے ابو نے مجھے مارا ہے، پیٹا ہے، اس لیے میں رو رہی ہوں. پھر جب تیسرا بیٹا جو تھا وہ خوب غصہ گیا اور ڈنٹا لیا اور باپ کے پاس گیا اور باپ کی خبر کے لیے کہ انہوں نے تمہیں کیوں مارا ہے. خوب غصہ ہوا، خوب گالی دیا. اسی طرح پھر بیوی نے کہا اپنے شوہر سے کہ اے میرے شوہر، تم ادھر آؤ. پھر اپنے شوہر کو بلائے اور اسے کہا کہ جب میرا بڑا بیٹا جب پیدا ہوا تھا تو میں اس وقت مکمل پردے میں تھی، اس لیے جب میں رو رہی تھی تو بڑا بیٹا آیا، مجھے سمجھا کر چلا گیا، اچھی طرح سے سمجھا کر چلا گیا اور تمہیں کچھ گالی گلوچ بھی نہیں دیا، تم کو برا بھلا بھی نہیں کہا، وہ پیار سے سمجھا کر چلا گیا. اس لیے کہ جب وہ پیدا ہوا تھا تو میں اس وقت مکمل پردے میں تھی، با پردے میں رہا کرتی تھی. جب دوسرا بیٹا جب پیدا ہوا تو میں اس وقت آدھے پردے پر آ گئی تھی، تو نے مجھے آدھے پردے پر لے آئے تھے. اس لیے جب دوسرا بیٹا جو تھا وہ تمہیں کچھ برا بھلا بولا، پھر سمجھا کر واپس چلا گیا. اور جب مجھے تیسرا
بیٹا جو پیدا ہوا تھا تم نے مجھے اس وقت بالکل پردے سے باہر کر دیے تھے، اس لیے تیسرا بیٹا نے بھی تمہارے پردے کا خیال نہیں کیا۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنی بیوی جب شادی کر کے لاؤ تو اپنی بیوی کو مکمل پردے میں رکھو، وہ مکمل پردے میں رہے گی۔ جب تمہارا بیٹا ہوگا یا بیٹی ہوگی تو وہ تمہاری عزت کریں گے، اپنے ماں باپ کا خیال کریں گے، اپنے باپ کے بھی عزت کا خیال کریں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنی بیوی کو پردے میں رکھا کیجیے، اس لیے کہ پردہ عورت کی فطرت تقاضا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔